السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہ اپنی شخصیت کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ دوبارہ پوچھیں۔ اپنی شخصیت کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ پاورفل کیا جا سکتا ہے، مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ جی بیٹھ جائیں۔ آپ کی شخصیت سب پہ ڈیپینڈ کرتی جو آپ کے ارد گرد رہ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک ایکویریم تھا جس میں بہت سی مچھلیاں آتی تھیں، بک جاتی تھیں، رنگ نسل الگ تھے اور بہت کاروبار چل رہا تھا۔ عجیب ایک میلہ لگا ہوا تھا، مچھلیاں آتی تھیں بک جاتی تھی، آتی تھی بک جاتی تھی۔ ان مچھلیوں میں ایک گرے فش تھی، وہ نہیں بک رہی تھی، وہ تیرتی رہتی، اداس رہتی، میری کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، میں تو ہوں ہی ایسی، اور بڑی پریشان رہتی تھی۔ ایک دن بڑی والی شارک آئی اور آ کر کہتی ادھر آ ادھر آ، اور پاگل تو شیشے کے اس طرف ہے، یہ شیشے کے اس طرف والی بک رہی ہیں، تیرے باہر جو ٹیگ لگا ہوا ہے نا قیمت کا وہ بہت مہنگا ہے، تیری قیمت بہت زیادہ ہے، یہ دنیا والے اس قابل ہی نہیں تجھے خرید سکے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اس لیے تجھے کوئی خرید نہیں سک رہا، تو انمول ہے۔ اس نے جب سنا تو خوش ہو گئی، کہتی میں انمول ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، یہ غریب لوگ مجھے خرید ہی نہیں سکتے۔ بس سمجھ لو ہم سب کو نا ایک ایسا بندہ زندگی میں چاہیے جو آ کر یہ کہے کہ بیٹا تو بڑا قیمتی ہے، تیرے میں بڑی صلاحیت ہے، اے تھپکی دے اور کھڑا کرے، ایسا بندہ ڈھونڈو۔ یہ بہت اچھی ڈوز ہوتی ہے، اور اگر کوئی نہ ملتا خود بن جاؤ کسی کے لیے تاکہ کوئی تو تم سے فائدہ اٹھائے۔ ریمبر دس ون فیکٹ ان یور لائف that you have to fight every battle، ہر جنگ آپ کو لڑنی ہے۔ کوئی چھوڑ کے چلا گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، لڑنا ضروری ہے۔ میں نے زندگی میں بہت سی کوالٹیز پڑھی ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے ٹیلنٹ بڑی اچھی چیز ہے، ذہانت بڑی اچھی چیز ہے، پیسہ بڑی اچھی چیز ہے، حسن بڑی اچھی چیز ہے، یقین کریں سب چیزیں پٹتی دیکھی میں نے، ہر چیز پٹتی دیکھی ہے۔ ایک چیز اس دنیا کے اندر انمول ہے، کیونکہ دنیا کے پاس آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے، خدا کی قسم حل ہے، اور اگر کسی مسئلے کا حل نہیں ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ زندگی کی حقیقت ہے، اس کو ویسے ہی ماننا پڑتا ہے۔ لیکن یہ دنیا مسئلے کا حل ایسے نہیں دیتی، اس کا دینے کا انداز بڑا خطرناک ہے، ورنہ ہر بندہ باہر پھر رہا ہوتا موجے کرتا ہوا۔ یہ حل دیتی اس کو جو ضدی ہوتا ہے، چھوڑ کے نہیں بھاگتا، پتہ نہیں منزل کا، اندازہ ہے نکل جاتا ہے، رستے سے پیار کرتا ہے، صبح جلدی اٹھتا ہے، رات کو لیٹ سوتا ہے، خون پسینہ گراتا ہے، ایک ایک مشکل کو عبور کرتا ہے۔ جب بھی مشکل سامنے آتی ہے، کیونکہ بچپن میں مشکل کیا ہوتی تھی، جن چڑیل بھوت، بڑے ہوتے ہیں یہ مشکل کا رنگ بدل جاتا ہے، اب بے روزگاری، ان امپلائمنٹ، بجلی کا بل، بوڑھی ہوتی ماں، بوڑھا ہوتا باپ، ان میرڈ بہن، یہ وہ بن جاتے ہیں۔ دو طریقے ہیں نا، ایک طریقہ یہ کہ آپ اس مشکل کو دیکھیں، اس پہ فوکس کریں، دوسرا اس کو چھوڑیں، اپنے آپ پہ فوکس کریں، اپنے آپ کو ایکسپلور کریں، ضدی بن جاؤ۔ ضدی ہو جائے نا بندہ، پاگل ہو کے چھین بھی لیتا ہے۔ کھڑے رہو میدان میں۔ پہلے میں سمجھتا تھا لاسٹ مین اسٹینڈنگ واز اے پروورب، نو اٹس اے اسٹریٹجی۔ آخری بندے آپ ہو جو میدان میں کھڑے ہو، بس چھوڑ کے نہیں بھاگنا، کھڑے رہو۔ لوگ آتے جائیں گے، گرتے جائیں گے اور بھاگتے جائیں گے، آپ کھڑے ہوئے ہو۔ آخر میں جیت کو رہنے کے لیے کوئی جگہ تو چاہیے، آپ ہی کھڑے ہوگے، آپ میں آ جائے گی وہ جیت نے جانا تو کہیں نہ کہیں ہے نا، جو کھڑا ہوگا اسی میں آئے گی۔ لاسٹ مین اسٹینڈنگ، بڑی بڑی کمپیٹنس میں نے پٹتے دیکھی ہے، لیکن آسمان تک وہی پہنچتا ہے جو کہ ضدی ہوتا ہے۔ اور آخری بات اس پہ کروں گا، پاورفل بنو، پاور لے کر آؤ۔ موٹیویشنل لیکچررز یہ اتنے زیادہ افیکٹو نہیں ہوتے، پاور موٹیویشن لے کر آتی ہے۔ آپ نے جنگل میں دیکھا شیر کو، شیر کو 500 میٹر پہ کتا بھونک رہا ہے، شیر کو پرواہ کوئی نہیں، بھونک رہا ہے، بھونکتا رہے۔ کتا جو ہے، کتے تو بھونکتے ہی ہیں، بیٹھا ہوا ہے، وہ بھونکتا بھونکتا 50 میٹر کے ریڈیس میں آئے گا نا، تو اب سمجھ لو وہ سلطنت میں آ گیا ہے، اٹھے گا، ایک تھپڑ مارے گا، ہو گیا۔ اب وہ کتے کو کھائے گا نہیں، کتا کوئی کھانے والی چیز ہے؟ کھائے تو بندہ گائے کھائے نا، بڑی ہرن کھائے مزیدار قسم کا، کتا تھوڑی کھانے والی چیز ہے۔ طاقت ہے، پاور ہے شیر کے پاس۔ شیر کو کوئی موٹیویشن لیکچر نے جا کے تو سکھایا نہیں ہے، کیا چیز اس کے پاس ہے؟ پاور۔ پاور لاؤ، صحیح کہہ رہا ہوں۔ کیسے پاور آئے گی؟ ایک پاور پیسہ ہے،
ہے نا, ہے تو صحیح, جھوٹ نہیں بولنا, ہے نا پاور پیسہ. ہسپتال سے لے کے قبرستان تک اور گھر سے لے کے کالج تک چلتا ہے یہ. ہاں, جس کے پاس ہو اس کی آواز بھی ذرا بھاری ہو جاتی ہے, سب اس کو سنتے ہیں, او سر آپ بولے, ٹوکے کی بات نہیں کر رہا ہوگا, سنیں گے وہ بھی اب بولتا جا رہا ہے, سن رہے کیوں جی, پیسہ ہے. محفل بھی ہوگی, اس کے اندر جگہ دے رہے ہوں گے, جی سر آپ آگے بیٹھے, آپ آگے بیٹھے, آگے آ جائیں, سر کو جگہ دیں. اعتراض نہیں ہے مجھے, پیسے پہ اعتراض نہیں ہے, کمانے پر بھی اعتراض نہیں ہے. پیسہ کمانا آسان ہے بھی نہیں, ہاتھوں کا میل ہے پیسہ, نکال کے دکھاؤ, نکال کے دکھاؤ میل, نا یہ نکالو, باقی میل ہے تو نکالو, نکلتی کیوں نہیں پھر, میل نہیں ہے, مشکل ہے, ٹینشن لینی پڑتی ہے. واقعی پیسہ کمانے کا کیا طریقہ ہے, تمہارا باپ ترکے میں تمہیں دے جائے, ایک طریقہ تو یہ ہے نا, ترکے میں مل جائے پیسہ, اوپر سے آگے جی ابو دادا وہ 2 مربے 3 مربے تھے جی, وہی کھا رہے ہیں بیٹھ. دوسرا طریقہ کیا ہے, چوری کرو, ڈاکے مارو, اسمگلنگ کرو, یہ کرنا نہیں. اور تیسرا طریقہ آخری بچا, ڈٹ کے محنت کرو, دن رات محنت کرو, اسٹریٹجی بناؤ, پلان بنا کے نکلو, راہ معین کرو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ. ایک پاور تو پیسہ ہے, اگر یہ مل جائے تو ٹھیک ہے, اور ایک پاور علم ہے. میں جمعے کا بیان تیار کرتا ہوں نا, تو تقریباً بیان تیار ہوتا ہے میرا 8 سے 10 گھنٹے میں, کیونکہ بالکل نیا بیان کرنا ہوتا ہے. آڈینس میری پورے پاکستان سے, بلکہ پاکستان کے باہر سے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں, جو لاہور میں اپنے عزیز رشتہ داروں سے ملنے آتے ہیں, وہ بیان سننے آتے ہیں, بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں, بعد میں لاکھوں لوگ میرے یوٹیوب پر اور فیس بک کے اوپر اس کو ویو کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے, جب اتنے لوگ ہیں تو تیاری کرنی چاہیے. وہ کچھ سوچ کے ہی آ رہے ہیں نا, ہر دروازے پہ تو نہیں جا رہے, جس دروازے سے ملتا ہے بندہ وہیں جاتا ہے. تو بہت تیاری کرتا ہوں میں. ایک دن کیا ہوا, میں نے سوچا کہ جو نام جمعے کے بیان میں پڑھوں گا نا, ان سب کو ایک اوور ویو دوں گا کہ میں نے نام کیوں پڑھے. 8-10 نام آئے, میں حیران رہ گیا کہ یہ 8-10 نام پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک مرتبہ بھی نہیں آیا یہ کتنے امیر تھے, نہیں آیا کتنے پیسے ان کے پاس تھے, بس علم تھا, نیکی تھی. تو پیسہ موجودہ دور میں تو آپ کو اہم ترین بنا دے گا, لیکن بعد میں مرنے کے بعد یہ علم اور نیکی ہوتی ہے جو آپ کو اہم بنائے گی. دیکھو, اگر تو آپ کے پاس ویورز ہیں تو سوشل میڈیا میں آپ کے کرتب بھی آپ کے کارنامے بن جائیں گے. اتنا مشکل نہیں ہے آج مشہور ہونا, مقبول ہونا مشکل ہے, مشہور ہونا مشکل نہیں ہے. مرد باہر چلا جائے اور مسخرہ بن کے مذاق اڑانے لگ جائے, عورت بے حیائی کی حدیں پار کر جائے تو بڑے مشہور ہو جائے گی, مقبول نہیں ہوگی. مقبول ہونا اور چیز ہوتی ہے. تو پاور لائیں, پاور بنے. اس سوال کو اس پہ ختم کرتا ہوں. ایک لڑکے نے مجھ سے آ کے پوچھا کہ سر موج والی زندگی کون سی ہوتی ہے؟ موج والی چاہیے نا ساروں کو, موجی زندگی ہو, کمال, ہٹ کے ذرا. میں نے کہا یار میری بات سنو, آپ کا کیا نام تھا فارمیسی والے؟ احمد اور میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ہم دونوں بزنس سے پارٹنر ہیں, ہم نے یہ کام کروانا ہے. احمد کہتا ہے سبحان بھائی یہ کام تو رشید سے کروانا ہے. میں نے کہا اس سے کیوں کروانا ہے, بڑا نخرے باز ہے, اس سے نہیں کروانا. کہتے نہیں رشید سے ہی کروانا ہے, کام جیسا وہ کرتا ہے ایسا تو کوئی نہیں کرتا. میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے, لگاؤ رشید کو فون. ہیلو رشید, یہ کام کرنا ہے, 3 لاکھ لوں گا اور 4 دن بعد آؤں گا. بہت زیادہ پیسے, ابھی آ. نہیں آتا, جاؤ. ہاں فون بند. اب یہ کہتا دوبارہ کریں سر, کیا کر رہے ہیں آپ, کام اسی سے کروانا. پھر کروں گا, آ جا یار 3 لاکھ لے لے, پرسوں چوتھ ہی آ جائے. رشید موج والی زندگی گزار رہا ہے, دنیا اس کو سرچ کر رہی ہے, ڈھونڈ رہی ہے. بھائی کدھر ہے تو نے اپنی فیلڈ میں اتنا نام کیسے کمایا؟ ٹیکا تو نہیں لگا تھا, گولی تو نہیں ملی تھی, پتہ نہیں کس طرح وہ یہاں تک پہنچا. اے لیولز او لیولز کا دیکھا آپ نے لاہور میں؟ پتہ ہے مجھے تتوکی کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا. اے لیولز او لیولز دنیا کی بہترین تعلیم میں سے ایک ہے. اے لیولز بہت ڈیفیکلٹ ہے, 3-4 دن کا بھی کام اکٹھا ہو جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے. او لیولز میں تھوڑا سا بیک لاگ چل جاتا ہے. میں نے خود اے لیولز کو بزنس اسٹڈیز پڑھائی تھی اپنے کیریئر کے آغاز میں. یقین کیجئے اے لیولز او لیولز کے ٹیچر کو ڈھونڈنے نکلے نا آپ, 1-1 گھنٹے کے 15-15 ہزار 50-50 ہزار روپے دے دے, مان نہیں رہا وہ. یہ موج والی زندگی ہے, ایسی موج والی زندگی لاؤ.
سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہمارا یوٹی میں تھا اسلامی بھائی ایک، وہ نکلا پاس ہو کے، کچھ عرصہ گزرا، 10 سال گزرے ہوں گے، ایک دم سے گزر گئے، مجھے پتا چلا اس بندے کو دنیا کی ہر یونیورسٹی بلا رہی ہے منہ مانگی قیمت پر۔ میں نے کہا یار بالکل ڈفر قسم کا آدمی تھا، چھوٹے سے علاقے سے، اس کا ویژن بھی بڑا نہیں تھا۔ مجھے کسی نے اس کی ویب سائٹ چیک کریں، اف ایسی پبلیکیشن، اس کی پاور پہ ایک ریسرچ تھی، یو کے نے اس کی ریسرچ سے فائدہ حاصل کیا۔ پڑھاتا نہیں تھا، پیپر پبلش کرتا تھا، پیپر پبلش کرتا، پیپر پبلش کر رہا ہے۔ یہ موج والی زندگی ہے۔ آپ کہتے ہو بے روزگاری ہے، کوئی بے روزگاری نہیں، ڈان کا ایڈورٹائزر بھرا پڑا ہے۔ میں کراچی جاتا ہوں، میمن لڑ رہے ہوتے ہیں، ارب پتی میمن ہے، لڑ رہے، کہتا ہے اس کو میں اٹھاؤں گا، 10 لاکھ دوں گا اس کو مہینے، تو کہتا نہیں میں 2 ملین پہ لوں گا اس کو۔ لڑکے پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو میں اپنا ملازم بناؤں گا، اپنا ایسے بنو نا۔